बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और 3 से 4 दिन तकरीबन वीडियो नहीं दी, थोड़ी सी मसरूफ़ थी, घर शिफ्ट की है तो अभी दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। तो मैंने कहा आज जो है हर सूरत जो है सामान की सेटिंग तो होती रहेगी, लेकिन वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी क्योंकि मेरे व्यूवर जो है वो इंतज़ार में होंगे। तो इंशाल्लाह आज आपके साथ जो है ना मैं अपनी हर बात शेयर करूँगी। तो दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है देसी शेरली। तो दोस्तों उसको भी, उसमें मैं कुकिंग का कर रही हूँ, तो उसमें भी आइए, उसको भी सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों ये चैनल जो है इसका तो मैंने आपको सारों को बताया हुआ है कि ये किस मकसद के लिए मैंने बनाया है। तो जो नए व्यूवर आ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, वो भी इसी चैनल में मेरी एक वीडियो है, मेरा चैनल बनाने का मकसद, आप उसको देखें। तो इंशाल्लाह आप जो है ना सब्सक्राइब भी करेंगे, खुद भी करेंगे, अपने दोस्तों को भी कहेंगे कि सब्सक्राइब करो। और आपका सब्सक्राइब एक बटन दबाना एक सदका जारिया है। तो जो मेरा मकसद है आप उस वीडियो में देख सकते हैं। मैं एक नेक मकसद के लिए बैठी हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें मुझे कामयाब करेगा। तो आपकी दुआएं मेरे साथ है। तो आज का जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो हासिल खास दूध वालों के लिए, जो दूध फरोख्त करते हैं, जो जिन्होंने भैंसें वगैरह रखी हुई होती है, बड़े बड़े बाड़े होते हैं, उनके लिए पैगाम है। जो आगे लेके मार्केट में जाते हैं तो बेकरी वगैरह पे जो दूध जाता है वहाँ पे जो वो काम किया जाता है, और वहाँ से जो छोटी दुकानों पे रखा जाता है, जो घरों में फरोख्त किया जाता है, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि जो अल्लाह का नूर है, दूध अल्लाह का नूर है, और अल्लाह पाक ने आपको इतना अच्छा काम दिया है कि आप अल्लाह का नूर जो है दूध है वो उसको आप सेल कर रहे हो, तो उसमें आपने उसकी मनचाही कीमत भी रखी हुई है। और उसके बावजूद भी दूध में जो पानी आप मिक्स करते हो, आप यकीन जानो कि उसमें आपकी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये मत सोचे कि अल्लाह पाक जो है ना हमें माफ़ कर देगा। आप ये ज़हन में आपके कभी ख्याल नहीं आया कि ये जो दूध हम घरों में फरोख्त करते हैं ये छोटे छोटे बच्चे भी पीते हैं। और चले पानी जो डालते हैं वो भी एक अलग चीज़ है, उसमें जो दूध में केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे सर्फ है और खाद है, जो यूरिया खाद है, जो स्पेशली दूध में मिक्स करने के लिए कोई केमिकल होते हैं जो दूध को गाढ़ा ज़ाहिर करते हैं, वो केमिकल डाल के आप लोगों को पिला रहे हो। तो आपको पता है कई पेशेंट है जो हार्ट पेशेंट है, कोई बीमार है, कोई बच्चे हैं जिन तक आपका दूध घरों में पहुंच रहा है। एक तो आपकी ये एक आपकी ये जो है ना गुनाह सबसे कबीरा गुनाह है जो आप मिलावट कर रहे हो। दूसरा कबीरा गुनाह ये है कि जिन जिन घरों में आप लेके जा रहे हो, जिन जिन घरों में सप्लाई हो रहा है, बच्चे पी रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, वो भी गुनाह आप पे जा रहे हैं। तो अगर कोई बुजुर्ग हजरात या बुजुर्ग खवातीन, बूढ़े, बच्चे जो भी ले रहे हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो किसी ऐसी मर्ज में मुब्तला है जिनके लिए ये इंतहाई खतरनाक है, तो वो भी पी रहे हैं, तो ये भी आपके लिए जो है ना बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। तो जो कुछ आप पहले जो कर चुके हैं उससे तौबा करें। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने हर वक्त तौबा के दरवाजे खोले हुए। यह है कि एक दफ़ा आप सच्ची नीयत से, सच्चे दिल से सजदे में बैठ के रो के अपने रब के हजूर माफ़ी मांगे और आइंदा के लिए अल्लाह को गवाह बनाए, अल्लाह से वादा करें कि हम कभी भी इस तरह का काम नहीं करेंगे।
جب آپ اللہ پاک سے وعدہ کر لیتے ہیں تو کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو معاف نہیں کریں گے. وہ تو کریم ہے، رحیم ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ پاک 70 ماؤں جتنا ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے تو آپ اس کا بھی حساب نہیں کر سکتے. تو ایک رب جو اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے تو آپ اس سے نا امید کیسے ہو سکتے ہیں. ہمارا رب بہت کریم اور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. تو اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے. آپ اللہ پاک سے توبہ استغفار کر لیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ اللہ پاک آپ کو معاف کر دے، لیکن سچی نیت سے کہ آئندہ آپ ایسا کام نہیں کریں گے. میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں، آپ یقین کریں کہ ان کی دکانیں بھی ہیں اور گھروں میں بھی دودھ سپلائی کرتے ہیں اور اس میں پانی ڈال کے ملاوٹ کر کے تقسیم کیا جا رہا ہے. ہم لوگ مجبور ہیں، ہم لینے پہ بھی مجبور ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا جتنا گناہ ہے وہ ہم لوگوں کو تو نہیں پتا، لیکن جو دے رہے ہیں وہ اس چیز کے ضامن ہوں گے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. تو وہ لوگ پھر عمرے بھی کر کے آتے ہیں، حج بھی کر کے آتے ہیں، اس کے باوجود آ کے وہی کام ہے ان کے. تو وہ ان کے عمرے اور حج میری نظر میں تو کسی کام کے نہیں ہیں. تو اللہ پاک کے حضور جب آپ اتنی محنتیں کر کے سب کچھ کر کے جب اللہ پاک کے حضور حاضری دیتے ہو اور اپنے رب سے جب معافی مانگتے ہو تو اللہ پاک وہاں آپ کو معاف کر دیتے ہیں. جب یہاں آ کے دوبارہ وہی آپ کام سٹارٹ کرو گے تو آپ یقین جانو کہ قبر کی آخری اینٹ تک آپ کی معافی نہیں ہے، تو پھر آپ کے گناہوں کی کوئی معافی نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ تہ دل سے سچی نیت سے توبہ استغفار کر لیں، اپنے رب سے معافی مانگیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، زندگی اتنی مختصر سی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سوچیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا رات آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دن آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اگلی رات آ جاتی ہے. یہ آپ کی زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے. جو آپ کے لکھے ہوئے دن ہیں، جو جو ایک ایک دن چل رہا ہے وہ آپ کی زندگی کا کم ہو رہا ہے. تو ابھی آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے، اللہ پاک نے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے. آپ اپنے حساب سے رب سے معافی مانگ سکتے ہو، رو سکتے ہو، استغفار کر سکتے ہو، لیکن آپ یقین جانو کہ جب وقت ہاتھ سے نکل جائے تو پھر اس وقت آپ کو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ دنیا فانی ہے، اس کے لیے جوڑ کے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. اس کے لیے جوڑنا، اولاد کے لیے جوڑنا، یہ سب بے فضول ہے. کریں اپنی اولاد کے لیے محنت کریں، حق حلال کا لقمہ اپنے بچوں کو کھلائیں، جو ان کے جسم میں جا کے کوئی خطرناک بیماری نہ بنے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں، جو آسانی سے ملاوٹ کر کے لوگوں کو پلا رہے ہو، ایک دن ایسا آئے گا، میں نہیں کہتی اللہ پاک دشمن کے بچے کو بھی کچھ نہ کرے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا، مثال کے طور پہ آپ کے کسی بچے کو لا علاج بیماری ہو جاتی ہے تو آپ کا پانی کی طرح جو لگایا ہوا پیسہ بھی آپ پانی کی طرح بھی بہاؤ گے نا، تو آپ کے بچے کو شفا نہیں ہوگی. جب تک رب ناراض ہوتا ہے تو آپ اس کو راضی نہیں کر سکتے. جب وہ اپنے جلال میں ہوتا ہے تو وہ اس چیز سے آپ کو دکھ دیتا ہے جو آپ کے دل کو تکلیف دے، اس رشتے سے آپ کو تکلیف دے گا جو آپ کے دل کو درد پہنچے. تو سب سے زیادہ درد انسان کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے. تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ایسا کام کریں گے کہ جس کا نتیجہ ہماری اولاد بھگتے، تو اس کے لیے تیار رہیے گا. تو پلیز دوستو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اگر میری بات آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میری اس بات پہ ضرور غور کیجئے گا. اور میں نے جو باتیں کی آپ کی بھلائی کے لیے کی، آپ کی اچھائی کے لیے کی، آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کی. میں تو کوشش کرتی ہوں، آگے آپ کا عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کے نصیب کی بات ہے. تو اگر آپ عمل کر لیں گے تو آپ کے اچھے نصیب ہو جائیں گے. تو اللہ پاک آپ پہ رحم کرے گا، کرم کرے گا
اور حق حلال کی روزی میں جو برکت ہے وہ حرام کی روزی میں بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ حرام کا لاکھوں کا لے کے آئیں گے، ایک طرف سے لائیں گے دوسری طرف سے نکل جائے گا۔ تو حق حلال کا جو ایک لقمہ ہے نا، اپنے بچے کو کھلاؤ گے تو آپ کا ذہن اور ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ مطمئن رہتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو حق حلال کا لقمہ کھلایا ہے۔ تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ میں نے یہ پیغام صرف دودھ نکالنے والے نہیں، جہاں جہاں تک جاتا ہے، دکانوں پہ جاتا ہے، ان کے لیے حاصل خاص پیغام ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ بیکریز پہ جاتے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ گھروں سے عورتیں جو بیچ رہی ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ جن جن کے ہاتھ سے یہ کام ہو رہا ہے وہ سب اس چیز کے دیندار ہوں گے اللہ کے پاک، اللہ پاک کے حضور، وہ اس چیز کا جواب دینے کے پابند ہوں گے، اور ان کے کھاتے میں یہ ساری برائیاں لکھی جا رہی ہیں جو روزمرہ، وہ ایک دن کی، وہ آپ ایک دن کا گناہ نہیں کر رہے ہو، وہ آپ کا ڈیلی کا گناہ ہے، اور کتنے گھروں میں جا رہے ہیں گن کے بتائیں، اور اپنے ذہن میں سوچیں کہ آپ نے کتنے گھروں میں برائی پہنچائی، اور یہ اس چیز کا اجر آپ تیار رہیں۔ اگر آپ توبہ نہیں کرتے ہیں تو آپ اس چیز کے لیے بھی تیار رہنا، اگر توبہ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ قبر میں آپ نے جواب دینا ہے، اللہ کے حضور آپ نے جواب دینا ہے۔ ادھر نہ آپ کو اولاد کام آئے گی، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، تو نہ کوئی بیوی بچہ کام آئے گا۔ کام آئیں گے تو آپ کو اپنے مال کام آئیں گے۔ تو پلیز میری بات کو ضرور اپنے ذہن میں لائیے گا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، کل ایک نئی مشورے کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔